گھر کے اندر کس کی چلتی ہے؟ آپ کی چلتی ہے یا پھر اقرار بھائی کی چلتی ہے؟ اقرار بھائی ڈانٹتے ہیں یا پھر آپ اقرار بھائی کو ڈانٹتی ہیں؟ میں اقرار کو نہیں ڈانٹتی ہوں, میں ڈانٹے کھاتی ہوں جب سے میری شادی ہوئی تب سے. ہاں, جہاں پر کوئی بڑے ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں تو ہم میوچلی وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. 9 سال سے آپ کی شادی ہے, یہ پبلک کو کیوں دیر سے پتہ چلی؟ جب میری شادی ہوئی اسی دن میں نے اپنا اسٹیٹس میرڈ کر دیا تھا. کتنے پیسے کما رہی ہیں؟ ہمیں پروفٹ ابھی تک نہیں آ رہا. جب تھوڑا سا گرو کرنے لگتا ہے ہمارا سیلس کے معاملے میں کام, تو کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے. اقرار صاحب کبھی آپ کے ریسٹورینٹ کے اوپر چھاپا مارا ہے؟ ہائیجین کا ڈپارٹمنٹ اقرار کے حوالے کیا ہوا ہے, کیونکہ ان سے زیادہ کوئی بیسٹ انسان ہو نہیں سکتا اس کام کے لیے. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان انس کندل, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے ریسٹورینٹ بٹ کڑائی پر. بٹ کڑائی پورے پاکستان کے اندر مشہور ہے, اور آج جس ریسٹورینٹ پہ ہم موجود ہیں وہ ریسٹورینٹ ہے معروف صحافی اقرار الحسن صاحب کی بیگم کا, فرح اقرار صاحبہ کا, جو اس کو لیڈ کر رہی ہیں, اس کو چلا رہی ہیں. ناظرین آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس ریسٹورینٹ سے کتنے پیسے کما رہی ہیں, اور اس کا جو ٹیکس ہے وہ ادا کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ سوال پوچھیں گے کہ کیا اقرار صاحب نے اس ریسٹورینٹ کے اوپر کبھی چھاپا مارا ہے صفائی کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے. تو آج یہ جانیں گے کہ کیا کتنے پیسے کمائے جاتے ہیں یہاں سے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی زندگی کے اوپر بات ہوگی, سیاست کے اوپر بات ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت یہ صحافت کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. سما کے اوپر یہ ایک پروگرام کر رہی ہیں عوام کی آواز, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ان کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا شکریہ. آپ لاہور سے کراچی آئے اور آپ اس وقت یہاں موجود ہیں ہمارے ریسٹورینٹ پر. آپ نے پوچھا کہ ہم کتنے پیسے کماتے ہیں. سب سے پہلا یہ کویسچن ہے کہ ریسٹورینٹ تو اوپن ہو گیا, کتنے منتھ ہو گئے اس کو؟ ابھی 1 سال مکمل ہوا ہے, جس میں کووڈ کے 5 مہینے بھی شامل ہیں. اچھا, لوگ جو ہے نا انکم کے حوالے سے کافی جو ہے نا رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کتنا کما رہا ہے, تو کتنے پیسے کما رہی ہیں آپ؟ جس بلڈنگ میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں یہ رینٹڈ بلڈنگ ہے, اس کا اچھا خاصا رینٹ ہے ڈی ایچ اے کے جس ایریا میں یہ موجود ہے. پھر ہمارے پاس تقریباً 150 سے زیادہ ہمارے پاس جو سٹاف ممبرز ہیں وہ موجود ہیں. اور جب ہم نے شروع کیا اس کے چند مہینے بعد کووڈ آ گیا, مگر ہم نے کسی اپنے سٹاف کو نکالا نہیں, وہ ہمارے ساتھ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. تو اس میں ٹیکس تو ہم پے کر رہے ہیں, مگر ہمیں پروفٹ ابھی تک نہیں آ رہا, جیب سے پیسے جا رہے ہیں. یہ لوگوں کو بڑا حیران کن لگتا ہے, لیکن یہ ایسا ہی ہے. ابھی تک آپ سرپلس میں گئی ہی نہیں؟ کیونکہ ابھی تو سال بھی پورا نہیں ہوا, اور اس میں سال پورا ہو گیا, اس میں 5 مہینے آپ کووڈ کے نکال لیں تو 6 سے 7 مہینے. جب تھوڑا سا گرو کرنے لگتا ہے ہمارا سیلس کے معاملے میں کام, تو کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے. شفٹنگ کبھی ہو گئی, کبھی کووڈ آ گیا, کبھی انڈور ڈائننگ بند ہو گئی, صرف آؤٹ ڈور چلا رہے ہیں, مکمل بند ہو گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ پروفٹ بھی ہو, لیکن یہ جگہ اس لحاظ سے اچھی ہے کہ دوست آ جاتے ہیں, سب بیٹھتے ہیں, ایک رونق میلہ ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ اقرار صاحب جو ریسٹورینٹس بہتر طریقے سے نہیں چلا رہا ہوتا, صفائی کے نظام, تو کبھی آپ کے جو ریسٹورینٹ کے اوپر چھاپا مارا ہے, صفائی کے نظام کو دیکھا ہے, مینجمنٹ کو دیکھا ہے؟ آپ یہ اندازہ لگائیں نا کہ جو انسان دوسروں کے ریسٹورینٹ میں جا کے یا سوسائٹی کی باقی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تو وہ اپنے یہاں پر کتنا زیادہ فوکس رکھتے ہوں گے. وہ ہر وقت سی سی ٹی وی ہے, ادھر سے بھی دیکھتے رہتے ہیں, خود آتے ہیں, سب وزٹ کرتے ہیں. ہائیجین کا ڈپارٹمنٹ اقرار کے حوالے کیا ہوا ہے, کیونکہ ان سے زیادہ کوئی بیسٹ انسان ہو نہیں سکتا اس کام کے لیے. تو وہ بھائی ہر وقت چھاپا, اور پھر بہت ڈانٹیں پڑتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ گھر کے اندر کس کی چلتی ہے؟ آپ کی چلتی ہے یا پھر اقرار بھائی کی چلتی ہے؟ اقرار بھائی ڈانٹتے ہیں یا پھر آپ اقرار بھائی کو ڈانٹتی ہیں؟ میں اقرار کو نہیں ڈانٹتی ہوں, میں ڈانٹے کھاتی ہوں جب سے میری شادی ہوئی تب سے. تو نہیں لگتا کہ پروگرام ریکارڈ ہو جائے گا؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں کرتی. گھر کی جو ساری چیزیں وہ میں ہی مینیج کر رہی ہوتی ہوں. ہاں, جہاں پر کوئی بڑے ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں تو ہم میوچلی وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, کیونکہ اقرار بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں, بہت زیادہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ سکیں. تو میں بھی ان کو بہت زیادہ ان چیزوں میں انوالو نہیں کرتی. جہاں پر مجھے سمجھ نہ آ رہا ہو یا کوئی بڑی چیز ہو تو پھر ان سے بات کر لیتی ہوں. اچھا, آپ کی شادی کے حوالے سے کافی باتیں کی گئی, اور آپ نے بتایا کہ 9 سال سے آپ کی شادی ہے, تو یہ جو بات ہے یہ پبلک کو کیوں دیر سے پتہ چلی, اس کو چھپایا کیوں رکھا؟ چھپایا نہیں ہے, میں نے بہت سے انٹرویوز میں بتایا کہ جب میری شادی ہوئی اسی دن میں نے اپنا اسٹیٹس میرڈ کر دیا تھا. بس لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کو سوشل میڈیا پہ بھی لگائیں, تو ہم ذرا کم لگاتے تھے, تو وہ لوگوں کو وہاں سے اندازہ نہیں ہوا. تو جب پکچرز کہیں دیکھی گئی تو انہیں بہت زیادہ شاکنگ لگا. حالانکہ ہماری شادی 2012 میں ہوئی تھی, اور 2012 میں بھی سر عام بھی نہیں شروع ہوا تھا. اقرار نیوز کرتے کرتے کہ آر وائی اسپیشل کے نام سے پروگرام کرنے لگے تھے, اور میں اس وقت نیوز پڑھتی تھی. اقرار بھائی کو
کوئی جانتا نہیں ہوگا, یہ بھی سوال. ظاہری بات ہے اس وقت ان کی اتنی پاپولیرٹی نہیں تھی. آپ دیکھیں نا, ایک نیوز اینکر کے طور پہ وہ اور میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے, تو ہمارے جو دوست احباب ہیں اور ہماری فیملیز کو پتہ تھا, بلکہ ان کی سب کی رضامندی سے یہ شادی ہوئی تھی. تو پبلک کا ریئیکشن مجھے بھی ابھی تک سمجھ نہیں آیا, لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اب تو بہت سال گزر گئے, اب 2012 سے 2021 آ گیا, اب 10واں سال شروع ہونے جا رہا ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ کتنا ٹائم دیتی ہیں روزانہ کی بنا پر؟ پہلے بہت زیادہ ٹائم دیتی تھی, ابھی چیزیں کافی سٹیبل ہو گئی ہیں, باقی لوگ بھی سنبھال لیتے ہیں. اب تھوڑا سا کم ٹائم دیتی ہوں کیونکہ دن میں میرے اپنے پروگرامس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, تو وہاں سے جیسے ہی فری ہوتی ہوں تو میں یہاں آ جاتی ہوں, میرا بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا گھر پہ بیٹھے ہوئے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی لائف کیسی جا رہی ہے اقرار کے ساتھ؟ اقرار کے ساتھ لائف بہت اچھی جا رہی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا, تو پھر آپ کے جن چیزوں پہ اعتراضات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے جاتے ہیں. شروع میں نئی شادی ہوتی ہے, کوئی تھوڑی بہت شکایتیں ہو جاتی ہیں بیگم کو, لیکن اب ماشاءاللہ سے مجھے ان سے کوئی ایسی شکایت نہیں ہوتی ہے. لائف بہت اسموتھ اور اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ سے. تو آپ دونوں میں سے کس کو زیادہ ٹائم ملتا ہے؟ ٹائم سب سے زیادہ جو ہے نا پاکستان کی ٹیم سریام کو ملتا ہے, اور پاکستان کے سوشل ایشوز کو ملتا ہے, پاکستان کے جو مافیاز ہیں ان پہ کام کرنے کو ملتا ہے. دیکھیں دعا تو ہر لمحہ اقرار کے ساتھ ہوتی ہے, نہ صرف میری بلکہ پورے پاکستان کی جو ان کے چاہنے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں. شروع میں جب پروگرام میں ایک آدھ دفعہ شروع کی بات ہے, جب ایسا ہوا کہ اقرار پہ اٹیک ہو گیا, ان کو بہت مارا پیٹا گیا, تو تب یہ تھا کہ بھائی احتیاط کریں, بہت زیادہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ دیکھ لیا کہ یہ کام ان کو کرنا ہی کرنا ہے, جنون کی حد تک ان کو یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور معاشرے کو اچھا کرنا ہے, اب صرف دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے. سب سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں. اچھا بتائیں کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی, اور آپ کا جو رابطہ ہے وہ اقرار کے ساتھ کب ہوا؟ میری پیدائش جو لاہور سے ہے, ارلی اسکولنگ بھی میری وہاں پر ہوئی, پھر کچھ عرصہ کے لیے ہم ٹیکسلا چلے گئے, وہاں سے میں نے اپنا میٹرک پاس کیا, اور ارلی جو میرا کالج تھا وہ بھی واہ کینٹ میں کالج FG کالج کے نام سے موجود ہے وہاں تھا. پھر تھرڈ ایئر میں اسلامیہ کالج لاہور آئی اور گریجویشن وہاں سے کی, پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا. اقرار سے میری ملاقات ہوئی تھی 2010 میں ARY کے اسٹوڈیوز میں. میں ARY کے لیے کام کرتی تھی اور اقرار بھی وہیں کام کرتے تھے, ہم دونوں ایک ساتھ نیوز پڑھا کرتے تھے. اچھا اس پر کتنا فخر محسوس کرتی ہیں کہ آپ ایک معروف صحافی کی بیگم ہیں؟ معروف صحافی کی بجائے میں اس بات پہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ ایک بہت اچھے انسان ہیں اقرار, اور وہ انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. یہ جذبہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. ہم سب لوگ, میں اپنی بھی بات کروں گی, ہم سوچتے ہیں ہم اپنے لیے اچھا کر لیں, اپنے خاندان کے لیے اچھا کر لیں, یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اچھا کر لیں. پورے ملک کے لیے بہت کم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا بتائیں کہ آپ سما کے اوپر پروگرام بھی کرتی ہیں, عوام کی آواز, اور اس کے بعد یہاں پہ بھی ٹائم دیتی ہیں, تو ٹائم کو مینیج کیسے کرتی ہیں؟ ٹائم مینیج کرنا بہت بڑی اسکل ہے جو میں نے وقت کے ساتھ سیکھ لیا ہے. میں پورے 24 گھنٹے کو ڈیوائڈ کر لیتی ہوں کہ اتنے بجے مجھے اٹھنا ہے, گھر کی چیزیں دیکھنی ہے, اس کے بعد مجھے آفس نکل جانا ہے, آفس سے واپس آنا ہے, پھر تھوڑا سا وقت پھر گھر کی چیزیں دیکھنی ہے, پھر وہاں سے مجھے ریسٹورنٹ آ جانا ہے اور ریسٹورنٹ کا کام دیکھنا ہے. اب تو مجھے اتنی عادت ہو گیا ہے کام کرنے کی کہ میں 17-18 گھنٹے کام کرتی ہوں. ایک پورے دن کے اندر 5-6 گھنٹے نیند لیتی ہوں. جب کام نہیں کروں تو پھر مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب جو آپ پروگرام کر رہی ہیں سما کے اوپر, اس میں سب سے مزے کی چیز کیا لگتی ہے آپ؟ پروگرام میں کر رہی ہوں تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں مجھے سما پر. اس سے پہلے میں اب تک نیوز پہ بھی اس سے ملتا جلتا پروگرام کری تھی, اور ڈان پہ بھی میں نے ایسا ہی کیا ہے. سوشل ایشوز کا جہاں تک معاملہ ہے نا, وہ ہمارے ہی بنائے گئے ہیں. دیکھیں حکومتیں بہت سی جگہ پر کام کر بھی رہی ہوتی ہیں, نہیں بھی کر رہی ہوتی, لیکن جو ہم لوگ ہیں ہم خود خرابی پیدا کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. تو ہمیں خود اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کام شروع کر دیں گے نا, تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ معاشرے کی جو ایولز ہیں, برائیاں ہیں, وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے اور خود بخود معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بتائیں کہ سیاست کے اندر کس کو پسند کرتی ہیں, کس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ میری بہت شدید ترین خواہش ہے کہ کاش کوئی سیاستدان ایسا ہو, کاش کوئی پاکستان کے لیے اتنا لائل ہو کہ میں اس کو پسند کروں اور میں فخر سے کہہ سکوں کہ دس از مائی فیوریٹ. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ایسا کچھ. عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گی؟ عمران خان صاحب کے بارے میں کہوں گی کہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں, اگر اس کا کچھ حصہ وہ پریکٹیکلی کرتے تو بہت اچھا ہوتا. تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم دینے کا اور یہ رسپیکٹ دینے کا. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے, اور ایک نئی بات جو اس سے ملی ہے کہ یہاں پہ ابھی تک یہ کسی بھی جماعت کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں, نہ ہی عمران خان کو. ناظرین دیکھتے رہنا پاکستان. اللہ حافظ.